چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو تدابیر حکومت نے بتائی ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے وہ بہت ضروری ہیں، اور یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک عذاب ہے، تو تدابیر کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے بندے کو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اور کوئی بھی عذاب، کوئی بھی مصیبت جب مسلط کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے، اور گناہوں کی بہتات کی وجہ سے، اور فحاشی اور یعنی کی بہتات کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اور جن کا واحد حل توبہ و استغفار ہے اور راہ راست پر آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اذان دی جاتی ہے، اذان کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اذان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر خشک تر چیز مؤذن کے لیے دعائے استغفار بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک آواز جاتی ہے اذان کی وہاں تک قبرستان سے عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب قبرستان اور مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو زندوں سے عذاب کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ بہرحال اذان کا فائدہ بھی ہے اور اذان کا احترام بھی ہے۔ جب اذان ہو تو بندہ مومن کو چاہیے کہ سارے کام چھوڑ کر اذان کو سنے، اذان کا احترام کرے۔ جو 5 وقتہ نماز ہے اس کا احترام یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری کرے، اور جو ویسے وبا کے لیے کوئی اذان وغیرہ دی جاتی ہے، جس طرح اجتماعی طور پر اذانیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھا ایک عمل ہے، اور اس سے وبا جو ہے وہ کم ہوگی، عذاب کم ہوگا، اور انشاءاللہ لوگوں کو اس میں سکون ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی مشہور وہ دعا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت زدہ ہو تو اسے دیکھ کر اگر پڑھ لیا جائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور عالم اسلام کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔